السلام علیکم معزز سامعین، میں اس وقت تقدیر کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کچھ. اور تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے. ایک کا نام معلق ہے، یعنی لٹکی ہوئی، اور اس کا کوئی فیصلہ نہیں ابھی ہوا. ہو سکتا ہے اچھا فیصلہ ہو، برا فیصلہ ہو، بہرحال ابھی اس کا بہت کچھ اس کے متعلق ہو سکتا ہے. اس کی بعد میں وضاحت میں کر دوں گا. اور دوسری کو مبرم کہتے ہیں. ایک کا نام معلق تقدیر اور دوسری تقدیر مبرم ہے. اگر کوئی تقدیر معلق ہو تو دعا اور صدقات اس کو ٹلا دیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس تقدیر کو بدل دیتا ہے. اور مبرم ہونے کی صورت میں وہ صدقات اور دعا اس تقدیر کے متعلق کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی، یعنی وہ اٹل ہو جاتی ہے. ایک قسم کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو چکا ہوتا ہے جس کو بدلا نہیں جا سکتا. ہاں، اس کے متعلق اس کے لیے جو ہم صدقات، دعا وغیرہ کریں گے، کچھ اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے. عبث بھی نہیں ہوتا، فضول بھی نہیں ہوتا جو کچھ ہم کریں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ اس کو ضائع کر دے جو کچھ بھی ہم کریں. وہ اس دعا اور صدقات کا اثر اور نتیجہ کسی دوسرے پیرایہ میں اس کو پہنچا دیتا ہے. بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کسی تقدیر میں ایک وقت تک توقف اور تاخیر ڈال دیتا ہے. قضاء، معلق اور مبرم کا ماخذ اور پتہ قرآن کریم ہی سے ملتا ہے. گو یہ الفاظ نہیں، مثلا قرآن میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ادعونی استجب لکم، دعا مانگو میں قبول کروں گا. اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا قبول ہو سکتی ہے اور دعا سے عذاب ٹل جاتا ہے، اور ہزار کیا کل کام دعا سے نکل سکتے ہیں. یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کل چیزوں پر قادرانہ تصرف ہے. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس کے پوشیدہ تصرفات کی لوگوں کو خواہ خبر ہو یا نہ ہو، مگر صدہات تجربہ کاروں کے وسیع تجربے اور ہزار درد مندوں کی دعاؤں کے صریح نتیجے بتلا رہے ہیں کہ اس کا ایک پوشیدہ اور مخفی تصرف ہے. وہ جو چاہتا ہے محو کرتا ہے، اور جو چاہتا ہے اثبات کرتا ہے، یعنی جو چاہے اس کو مٹا بھی دیتا ہے اور جو چاہے اس کو قائم رکھتا ہے. ہمارے لیے یہ ضروری امر نہیں کہ اس کی تہہ تک پہنچے. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کچھ کہتا ہے کہ یہ میں کروں گا، تو ہمیں اس کے کہ کیوں کرے گا، کس وقت کرے گا، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے یہ ضروری امر نہیں کہ اس کی تہہ تک پہنچنے اور اس کی کنہ اور کیفیت کو معلوم کرنے کی کوشش کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایک شے ہونے والی ہے. اس لیے ہم کو جھگڑنے اور بحث میں پڑنے کی کچھ حاجت نہیں. خدا تعالیٰ نے انسان کی قضاء اور قدر کو مشروط بھی رکھا ہے، جو توبہ، خشوع اور خضوع سے ٹل سکتی ہے. جب کسی قسم کی تکلیف اور مصیبت انسان کو پہنچتی ہے تو وہ فطرتاً اور طبعاً اعمال حسنہ کی طرف رجوع کرتا ہے. یعنی اچھے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتا ہو میں کچھ صدقہ دے دوں، میں کوئی اچھی باتیں کروں، اپنے گناہ کی زندگی کو چھوڑ کر اپنی ایسی زندگی اختیار کروں، ایسے
عمل شروع کر دوں جو اللہ تعالیٰ کو اچھے لگتے ہوں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور دنیا کو بھی پسند ہو، اور اپنے اندر ایک قلق اور کرب محسوس کرتا ہے، یعنی جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ میری حالت جو ہے خراب ہے، اور بڑی تکلیف محسوس کرتا ہے اسے، اور وہ قلق اور کرب جو اس کو بیدار کرتا ہے اور نیکیوں کی طرف کھینچنے کے لیے لے جاتا ہے اور گناہ سے ہٹاتا ہے، جس طرح پر ہم ادویات کے اثر کو تجربہ کے ذریعے سے پا لیتے ہیں۔ یعنی ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو دوائیاں کھاتے ہیں اور تجربہ اس کا یہ بتاتا ہے کہ اس کا اثر ہوتا ہے اور ہم صحیح ہو جاتے ہیں، ہم صحت مند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پر ایک مضطرب الحال انسان، یعنی ایسا شخص جس کو جو اضطراب جس کو ہو، جس میں بہت مشکلات میں وہ پڑا ہوا ہو، جب خدا تعالیٰ کے آستانہ پر نہایت تذلل اور نیستی کے ساتھ گرتا ہے اور ربی ربی کہہ کر اس کو پکارتا اور دعائیں مانگتا ہے، تو وہ رویا صالحہ یا الہام صحیحہ کے ذریعے سے ایک بشارت اور تسلی پا لیتا ہے۔ حضرت امام جماعت، امام وقت مرزا غلام احمد قادیانی فرماتے ہیں، میں نے اپنے ساتھ بارہا اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ دیکھا ہے کہ جب میں نے کرب اور قلق سے کوئی دعا مانگی، یعنی بڑے زور سے اللہ تعالیٰ کے جیسے بہت میں قریب پہنچ گیا ہوں، اور دکھ اور تکلیف کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میری دعا جو ہے میرے دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے رویا کے ذریعے سے، یعنی خواب کے ذریعے سے آگاہی بخشی، مجھے بتا دیا ہاں قلق اور اضطرار اپنے بس میں نہیں ہوتا۔ یہ بھی بات ہے کہ یہ جو تکلیف انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ اس کے بس میں تو نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ ہی لاتا ہے اور یہ کیفیت پیدا کرتا ہے۔ اس کا انشاء بھی فعل الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس کو پیدا کرتا ہے، جو انسان کے اندر اتنی قلق اور اضطرار اور ایسی حالت ہوتی ہے کہ جس سے دعا پھر دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب صبر اور صدق سے دعا انتہا کو پہنچے تو قبول ہو جاتی ہے۔ دعا، صدقہ اور خیرات سے عذاب کا ٹلنا ایک ایسی ثابت شدہ صداقت ہے جس پر 1,24,000 نبی کا اتفاق ہے، اور کروڑ صلحاء یعنی اچھے بندے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، صالح بندے ہیں، اور اتقیاء یعنی تقوی شعار لوگ، اور اولیاء اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے دوست، ان کے ذاتی تجربے اس امر پر گواہ ہے۔ تو آج صرف اتنا ہی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ بہت ساری اور باتیں ایسی بتائیں گے جو آپ کو انشاءاللہ بہت ہی اچھی لگیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔